بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بڑے مجمع سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا ہو کہ یہ بیرونی شخص نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا نہیں تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقے میں سے ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو اس کے اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ یعنی اس کے ارکان یہ ہیں کہ دل اور زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو، اور جب تم اس کا استطاعت رکھتے ہو۔ اس ناوارد مسائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی فرماتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس یوم آخرت پر روز قیامت کو حق جانو۔ اور یہ سن کر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن وہ تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ کب واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست ہیں، وہ بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نوارد شخص چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے گزر گیا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہارے اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارے دین سکھائیں۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ جو شخص ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جز ناقص کرتا ہے۔ جو اس سب ہی کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت پھیر لی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس بنبناہٹ کو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلے کی زیادتی بھی اس وجہ سے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکامات بتلائیے جس پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نمازیں دن رات میں
جو فرض کی گئی ہیں اسلام میں سے سب سے اہم فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی نمازیں بھی میرے لیے لازم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ فرض تو بس یہی 5 ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی طرف سے اپنے دل کی خوشی اور بھی زائد نمازیں پڑھو، یعنی نفل پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سال میں پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کے عرض کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی خوشی سے تم نفلی روزے رکھو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کے ذکر کیا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کیا اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقہ ادا کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا۔ وہ کہتا جا رہا تھا کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ فلاح پا لیا اس نے اگر یہ سچا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ من جملہ بہترین عبادت میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی عبادت میں داخل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے ایک کام سے رنج اور قلق ہو تم مومن ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے ایسا شخص جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم از کم ان لوگوں ہی کو بتا دے جو ان پر عمل کریں؟ میں نے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں شمار فرمائیں۔ نمبر 1 حرام باتوں سے دور رہنا بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ جو تمہارے